بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند بھائیوں کے دوستوں کے چند سوالات موصول ہوئے ہیں اور ان سوالات کے جوابات آج کی اس نشست میں دیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ آپ حضرات عقیدہ حیات النبی کہتے ہو اور عقیدے کے لیے ایسی دلیل ضروری ہے جو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہو، تو لہٰذا عقیدہ حیات النبی پر ایسی کون سی دلیل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو عقائد قطعیہ کہا جاتا ہے، پہلی قسم کو، اور دوسری عقائد ظنیہ۔ عقائد قطعیہ وہ ہے کہ جو ضروریات دین ہیں ان کا مثلاً قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت دلیل سے جو عقائد ثابت ہوں وہ ضروریات دین بھی کہلاتے ہیں اور ان کو عقائد قطعیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ جو شخص عقائد قطعیہ کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ عقائد ظنیہ ہے۔ عقائد ظنیہ اسے کہتے ہیں کہ جو ایسی دلیل سے ثابت نہ ہو جو قطعی الدلالہ یا قطعی الثبوت ہو، اس درجے کی دلیل نہ ہو، اخبار احاد سے ثابت ہو، ایسے عقیدے کو عقائد ظنیہ کہا جاتا ہے۔ ایسے عقائد جو ہیں وہ عقائد ظنیہ کہلاتے ہیں۔ تو عقیدہ حیات النبی کا تعلق ضروریاتی دین سے نہیں ہے، عقائد قطعیات میں سے یہ نہیں ہے، یہ کوئی قطعی عقیدہ نہیں ہے کہ جس پر کفر اور اسلام کا دار و مدار ہو، بلکہ یہ عقائد ظنیہ میں سے ہیں۔ اس کو ہم ضروریات اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، ضروریات دین نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا ضروریات اہل سنت والجماعت ہیں تو اس کا انکار کفر نہیں ہے، اس کا انکار گمراہی ہے۔ تو اس کے انکار کی یعنی اس عقیدے کے ظنی ہونے کی وجہ سے اس کا انکار جو ہے گمراہی ہے۔ تو لہٰذا اس عقیدے پر ایسی دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہو۔ تو یہاں عقیدے کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں ان دو قسموں کی وجہ سے، صرف وہی عقائد نہیں ہیں کہ جن کو یعنی جو قطعی الدلالہ یا قطعی الثبوت ہوں۔ تو پھر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عقائد قطعیہ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقائد سے مراد وہاں ضروریاتی دین مراد لیا گیا ہے، چونکہ اہل بدعت کے عقائد اور ان کے باطل نظریات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ضروریاتی دین والا جو عقیدہ ہے یہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، تو لہٰذا اس چیز کی وہاں نفی کی گئی ہے۔ اگر آپ وہ عبارت لیتے ہو تو امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے تسکین الصدور بھی لکھی ہے، اور تسکین الصدور اور یہ عقیدہ حیات انبیاء پر مستقل ایک دستاویز ہے اور مستقل جو دلائل سے مزین کتاب ہے۔ اس کتاب میں دلائل کا آغاز ہی احادیث سے کیا گیا ہے۔ اگر عقائد ظنیہ کو عقائد نہ کہا جاتا تو امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اپنی کتاب کا آغاز دلائل جو شروع کیے ہیں، دلائل کا آغاز کیا ہے تو احادیث سے دلائل نہ دیتے، تو اس کو عقیدہ کا اور پھر جو ہے دلائل احادیث سے دیے، تو معلوم ہوا امام اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ نہیں ہے جو کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عقیدہ حیات النبی کا جو دعویٰ کرتے ہیں جو قائلین ہیں، اس دعوے پر وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ۔ اب یہ دعویٰ کہ انبیاء زندہ ہیں، حیات انبیاء، اور دلیل من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، یہاں دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے، یہ اشکال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے دعوے پر اگر یہ ایک دلیل ہوتی تو پھر یہ اشکال بجا تھا کہ آپ کا دعویٰ عام ہے دلیل خاص ہے، پھر تو بجا بات تھی، لیکن ہمارے دعوے پر یہ ایک دلیل نہیں، اس کے علاوہ اور کئی دلائل موجود ہیں۔ مثلا مسند ابی یعلا کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون،
یہاں الانبیاء، انبیاء نبی کی جمع ہے۔ نمبر 2 احیاء، اور آگے فی قبورہم یصلون، تو 3 الفاظ آئیں، نبی اور پھر اس کے بعد حیات کا لفظ بھی ہے اور قبر کا لفظ بھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس روایت سے انبیاء کی قبر کی حیات ثابت ہے۔ جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قبر کی حیات ثابت ہوئی تو حیات یہ لازم ہے سماع کو، ظاہر ہے زندہ ہے تو سنتا بھی ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء جب وہ حیات ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں۔ جو صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر پڑھا جاتا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ یہاں ہمارا دعویٰ بھی عام ہے، دلائل بھی ہیں، دلیل سے بھی عموم ثابت ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ جو یہ تقسیم کرتے ہو سماع الموتیٰ میں، سماع موتیٰ کے مسئلے میں آپ کہتے ہو کہ یہ مختلف ہی چلا آ رہا ہے اور صحابہ کے دور سے مختلف ہی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کہاں لکھا ہے کہ سماع الموتیٰ کے مسئلے میں صحابہ کے اختلاف ہے؟ اس کا بعض لوگ کہتے ہیں ہم انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقامت البرہان میں سجاد بخاری صاحب نے اور اسی طرح شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر جواہر القرآن میں اس مسئلے پر صحابہ کا اختلاف جو ہے وہ تسلیم کیا ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اختلاف ان حضرات نے تسلیم کیا اور آپ اس کا انکار کر دو کہ نہیں ہے اختلاف، تو یہ آپ کے گھر کی لڑائی اور جھگڑا ہے، یہ خود تم فیصلہ کر لو کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ کہ آپ جو روایت پیش کرتے ہو سماع موتیٰ پر، یہ حدیث قرنعال اور قلیب بدر وغیرہ، یہ خاص، یہ روایت جو ہیں یہ خاص مواقع کی ہیں، روایات اور دلائل خاص ہیں، اور آپ کا جو ہے دعویٰ ہے اور استدلال ہے وہ عام اموات کے لیے ہے۔ تو عام اموات کا استدلال اس خاص دلیل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محدث اعظم خاتم المحدثین حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے فیض الباری، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 469، اس میں فرماتے ہیں والاحادیث فی سمع الموات قد بلغت مبلغ التواتر، کہ جو احادیث سماع الموتیٰ کی ہیں وہ تواتر کے درجے تک پہنچی ہیں۔ اسی طرح فتح الملہم جو علامہ عثمانی رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کی شرح ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 279 پہ ارشاد فرماتے ہیں ان سماع الموتیٰ ثابت فی الجملۃ بالاحادیث الکثیرۃ الصحیحہ، فرماتے ہیں کہ یہ سماع الموتیٰ کا مسئلہ یہ 1-2 روایات کی بات نہیں ہے، یہ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ اور پھر احادیث کثیرہ کون سی؟ صحیحہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں بھی وہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ صرف قلیب بدر کی وجہ سے سماع الموتیٰ کا مسئلہ جو ہے اس کے ہم قائل ہوں جو قائلین ہیں، یا کسی خاص روایت کی وجہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور دلائل بھی موجود ہیں، اور جیسا کہ تسلیم کیا ہے نظرات نے، یعنی متواتر کے حد تک وہ جو ہے دلائل پہنچ چکے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو حیات حاصل ہے، زندہ ہیں، حالانکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حیات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درود و سلام سنتے بھی ہیں، اور قرآن میں مطلق آیا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نبی ہو غیر نبی ہو اس میں سب شامل ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس آیت کا جو معنی آپ نے بیان کیا نبی غیر نبی کے لیے، اس آیت کا یہ معنی کسی محدث نے نہیں کیا، اس معنی پر کوئی جو ہے حدیث موجود نہیں ہے، کسی صحابی کا کوئی قول موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جتنی بھی تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، اس آیت کی تفسیر کسی معتمد مفسر نے یہ نہیں کی جو آپ سمجھے ہو کہ اس میں انک لا تسمع الموتیٰ میں نبی غیر نبی داخل ہیں، سب داخل ہیں، یہ تفسیر کسی نے بھی نہیں کی۔ لہذا یہ تفسیر کرنا یہ احادیث کے بھی خلاف ہے اور آثار صحابہ کے خلاف ہے اور مفسرین کے اقوال اور تفسیر کے خلاف بات ہے، ایسی تفسیر کسی سے منقول نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت کی آڑ میں حیات انبیاء کا انکار نہیں ہو سکتا۔ حیات انبیاء یہ اپنی جگہ ایک مسلم عقیدہ ہے اور دلائل سے ثابت ہے۔ آج کل کے جو لوگ سماع الموتیٰ کے قائلین ہیں، کیا ان کا موقف درست ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آج کل کے ان حضرات کا موقف
یہ اعتدال سے ہٹا ہوا موقف ہے۔ جو پہلے اختلافی ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ بعض سماع کے قائل ہیں، بعض عدم سماع کے قائل ہیں، یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن آج کی نوعیت وہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو لوگ سماع الموتیٰ کے جو ہیں منکر ہیں، پہلے جتنے حضرات کا اختلاف رہا ہے صحابہ تابعین، یہ عام مردوں کے سماع کے بارے میں اختلاف رہا ہے، اور آج کل جو اختلاف کیا جا رہا ہے وہ نبی، غیر نبی، شہید تک، حتیٰ کہ کسی کی بھی جو ہے قبر کی حیات کے بارے میں وہ نہیں مانتے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، کسی کی بھی قبر کی حیات جو ہے نا ان کے ہاں مسلم نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج کل کا یہ سماع الموتیٰ کا جو ان کا نظریہ ہے بعض حضرات کا، عدم سماع الموتیٰ کے قائلین ہیں، اس منہج سے اور اس ترتیب سے ہٹا ہوا ایک نظریہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ جو ہے ایک اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے، اور یہ افراط و تفرید کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، یہ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، حالانکہ یہ اتنا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ صرف عام مردوں کے سننے نہ سننے کا مسئلہ تھا۔ اس کو لے کر ہر نبی، غیر نبی سب پر فٹ کر دیا گیا، اور اس میں جو ہے غلو سے کام لیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس مسئلے میں سماع الموتیٰ کے منکرین تھے، ان کے سراسر خلاف بات ہے، تو لہٰذا ان کا جو موقف ہے اسے درست نہیں کہا جا سکتا۔